اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی ایک اللہ کا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی ایک اللہ کا ہے، بس تعریف بھی اسی اللہ کی ہے اور آخرت میں بھی اسی ایک اللہ کی تعریف ہے، اور وہ بڑا دانشمند اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا آیت نمبر 1 میں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جس طرح سے اس دنیا کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آخرت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور اسی کی تعریف کی جائے گی، اور وہ بہت دانشمند، حکمت والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا قرآن مجید کے ذریعے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی بات، اس قصے کو جو ہم نے پہلے قرآن مجید کی پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا ہے، داؤد علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت ہی فضیلت عطا کی تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرامات سے، خاص درجے سے اور فضیلت سے نوازا۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ فضیلت پردان کی، یعنی کہ بہت فضیلت عطا کی، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر اللہ کی خوبیاں بیان کرا کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کے سب چیزیں تابع ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ چرندے پرندے، جانور، انسان، سب اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا تھی داؤد علیہ السلام کو کہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے، ان کے حکم سے داؤد علیہ السلام کی بات مانتے تھے، اور داؤد علیہ السلام جانوروں سے، چرندوں پرندوں سے بات کیا کرتے تھے، اور ان کی بولی بولا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے آیت نمبر 10 میں، کہ سب داؤد کا ساتھ دیتے تھے، اس کی آواز سے آواز ملا کر بات کرتے تھے، اور میری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اور ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے نرم کر دیا تھا۔ ابھی اس زمانے میں ایک ٹیکنالوجی تھی، لوہے کو نرم کرنا، مطلب لوہے کو ڈھال لینا۔ یہ اس وقت کی بڑی جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی اس کو سمجھا جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ کس طرح سے آئرن کاسٹنگ کی جاتی ہے، کس طرح سے لوہے کو ڈھالا جاتا ہے، کس طرح سے لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ڈھال بنائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا تھا، اس سے خاص علم سے نوازا تھا۔ آگے فرمایا، ہم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جنگ میں بچاؤ کے لیے زرہ بختر کے فوجی کرتے کوچ بناؤ۔ وہی بات جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہی بات آگے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہم نے اس کو جنگ میں بچنے کے لیے جو فوجی کرتے یعنی کہ کوچ بنائے جاتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، وہ بنانا سکھایا۔ جنزیروں میں کڑیاں جوڑنے میں اندازہ صحیح رکھو، یعنی کہ اس کا علم دیا، کس طرح سے جنزیر بنانا ہے، زنجیروں کو کس طرح سے جوڑنا ہے، زنجیروں کو آپس میں کس کڑی سے کڑی ملا کے کس طرح سے ڈھال کر ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا بڑا جدید سائنس، اس وقت کی بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، جو آج ہمارے لیے بھلے ہی ہمارے لیے نئی بات نہیں لگتی، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے داؤد علیہ السلام کا زمانہ سوچ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ٹیکنالوجی سکھائی۔ یہ تمام ٹیکنالوجی کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا۔ تو کڑیاں جوڑنا سکھایا، اور یہ سکھایا کہ نیک کام کرو،
نیک کام کیے جاؤ, تم جو بھی کام کرتے ہو اس کا ہمیں علم ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم سے ہی آپ کو, داؤد علیہ السلام کو, یہ سب چیزیں سکھائی. اور آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا تھا. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ خوبی تھی. سلیمان علیہ السلام چرندوں پرندوں سے بات کیا کرتے تھے, اور تمام نبیوں میں سب سے بہترین سلطنت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. اور سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی, ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو یہ دعا یہ تھی کہ مجھ سے پہلے نہ کبھی کسی کو ایسی سلطنت دی ہو, نہ مجھ سے بعد کسی کو یہ سلطنت ملے. اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی سلطنت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کی اب خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے قابو میں ہم نے کیا کیا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا دے دی تھی, مطلب ہوا بھی ان کے تابع ہو گئی تھی. ہوا جیسی چیز سلیمان علیہ السلام کے مطابق چلتی تھی. کتنی بڑی بات ہے, 1 مہینے کے راستے کو ہوائی سفر میں صبح کے تھوڑے سے وقت میں پورا کر لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں, یہ کسی کی من گھڑن باتیں نہیں. قرآن مجید میں سورہ سبا میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں, کہ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا تھا. 1 مہینے کے راستے کو ہوائی سفر میں صبح کے تھوڑے وقت میں پورا کر لیتے, اور 1 مہینے کی واپسی کی اڑان شام کے تھوڑے وقت میں پوری کر لیتے. یعنی کہ 1 مہینے کا جو سفر کا وقت لگتا ہے اس کو کچھ گھنٹوں میں پورا وہ پار کر لیتے اس جگہ کو. اس طرح سے وہ ہوا کو ان کے قابو میں دے دیا تھا. مطلب اس طرح سے وہ سفر کرتے ہوں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم نے سلیمان کے لیے تانبے, پیتل اور تمام یہ چیزیں اس کو بنا دیے, بہا دیے, کس طرح سے مطلب نرم کر دیے. تانبے اور پیتل کو جو آج ہم کہتے ہیں, جس کا ہم مشر دھاتو جسے بولا جاتا ہے مکسڈ ہے نا, جس کو الائے بولا جاتا ہے. انجینئرنگ کی لینگویج میں الائے بنانا سکھایا. جو انجینئرنگ پڑھے ہیں, جن کو سمجھ میں آتا ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ الائے بنانا کتنا مشکل کام تھا اس زمانے میں, ہزاروں سال پہلے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تانبا, پیتل اور لوہے کو ملا کر کس طرح سے کیا بنایا جا سکتا ہے, نئی نئی دھاتویں بنانا سکھایا, الائے بنانا سکھایا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہا دیے, مطلب نرم کرنا سکھایا, پگھالنا سکھایا. یہ تمام علم اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا. اور اس کے رب نے, مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اب دیکھیے کیا بات آ رہی, جن بھی سلیمان علیہ السلام کی تابع داری کرتے. اب یہ اور بھی بڑی بات ہو گئی کہ جنات بھی, تمام جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئے تھے, غلام ہو گئے تھے. اگر جناتوں میں کوئی بھی ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا تو ہم اسے جلا کر خاک کر ڈالتے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ان کے تابع تھے, سلیمان علیہ السلام کے. اور سلیمان علیہ السلام کی جو بات کو نہیں مانتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جلا کر خاک کر دیتا. آگے فرمایا سلیمان جیسا چاہتے جنات بڑے بڑے محرابیں اور قلعے کے ڈیزائن اور تعمیرات بنا دیتے. تمام بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا, کنسٹرکشن, سول کنسٹرکشن کی بات آ گئی. ابھی پہلے میکینیکل کی بات آئی تھی, وہ انجینئرنگ سکھائی, سول سکھایا, سول میں جناتوں کو لگا دیا اس کام سے. اس زمانے میں بڑی بڑی محرابیں بنائی گئی, قلعے بنائے گئے, ڈیزائن اور تعمیرات بنا دی گئی. اور کھانا کھلانے کے اتنے بڑے تھال جیسے کہ تالاب ہوں, اور کھانا پکانے کی دیگیں اتنی بڑی اور بھاری کہ سینا کے پڑاؤ میں ایک ہی جگہ جما کر رکھ دی جاتی. مطلب کہ تمام سینا اس پڑاؤ کو ایک جگہ ٹک کر رک کر کھانا کھا لیتی. تالاب کے برابر کھانے بنتے, اس قدر اس کثیر تعداد میں کھانا پکتا اور بنتا. تو یہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے سلیمان کو کیا کیا عطا فرمایا. تو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے, ان کے کہنے کے مطابق ڈیزائن بناتے, قلعے بناتے, تعمیرات کرتے, کھانا بناتے, کھانا کھلاتے, تیار کرتے, پوری سینا پڑاؤ ڈال کر ایک جگہ جم کر رہ جاتی, رک جاتی. اور آگے فرمایا ہے داؤد کے گھرانوں والوں, مطلب داؤد علیہ السلام کے گھر والے ہیں سارے تمام, یہ اسی پیڑھی کے لوگ ہیں. داؤد علیہ السلام, اور ہم نے جو پہلے پڑھا داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام. تو ان کے لیے فرمایا کہ داؤد کے گھرانے والوں اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اب تمام آنے والی پیڑھیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا, تمہارے خاندان میں, اہل خاندان میں, تمہارے بزرگوں میں, تمہارے جد امجد میں, تمہارے دادا بابا میں نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا, سلیمان علیہ السلام کو بھیجا, اور تم پر کتنا کرم کیا. تو فرما رہا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا کہ
اس گھر کے لوگوں, اس خاندان کے لوگوں, اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو. میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حق بات یہاں فرما دی ہے کہ بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. یہ بات حق ہے کہ بے شک بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا, پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ جاری کیا تو موت کی خبر جناتوں کو بھی نہ ہو سکی. اب یہ دیکھیے, پچھلی صورتوں میں ہم نے سنا تھا, پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات, اور ایک وقت میں سورہ سبا کی مہارانی, جو سبا کی راج گدی پہ بیٹھتی تھی, وہاں کی جو خلیفہ تھی, اس کا تخت لانے کی بات ہوئی تھی. تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ اگر مجھے آرڈر دیں, حکم دیں, تو آپ کی مجلس ختم ہونے کے پہلے میں سبا کی مہارانی کا تخت, جو بہت قیمتی اور بڑا شاندار اور بہت وزندار اور بہت بڑا تھا, اس کو میں اٹھا کر آپ کی مجلس ختم ہونے کے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا. بس آپ حکم دیں تو میں اتنی جلدی, جبکہ بہت کثیر تعداد, بہت لمبی دوری پر, بہت دوری پر سبا کی مہارانی کا تخت سے رکھا تھا, اور سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس تخت کو میرے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ وہ سبا کی مہارانی ہل جائے اور وہ بھی ایمان قبول کرے اور ہمارے سامنے حاضر ہو. تو جس طرح سے چرندے پرندے اور سب جنات ان کے تابع تھے, تو ایک جنات نے گزارش کری تھی, ہم نے پڑھا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک اللہ کا علم رکھنے والا بندہ بھی بیٹھا تھا, جو اللہ کا خاص علم رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم سے نوازا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہماری کتاب کا علم رکھتا تھا, یعنی کہ آسمانی کتاب اور سورت مبارکہ اور آیت مبارکہ اس کو یاد تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علم سے اس کو نوازا ہے. تو اس نے جب عرض کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ تو صرف حکم دیں, آپ کی پلک جھپکتے ہی میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا. تو ہم نے پڑھا تھا, تو بالکل ایسا ہی ہوا. سلیمان علیہ السلام نے صرف اس کو یس کرا اور پلک جھپکتے وہ سبا کی مہارانی کا تخت لے کر آ گیا تھا. تو اس کے پیچھے پیچھے سبا کی مہارانی دوڑ کر آئی تھی, اور پھر اس نے اسلام کو قبول کیا تھا, ایمان میں داخل ہوئی. یہ ہم نے سب پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا. تو وہی بات چل رہی ہے یہاں پہ, اس کو آگے بڑھا گیا ہے, اور اسی لیے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے. تو جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ جاری کیا تو موت کی خبر جناتوں کو بھی نہ ہو سکی. اب دیکھیے پہلے کس قدر جلیل و قدر, طاقت والے, عظمت والے یہ نبی ہیں اللہ کے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو بھی جب وفات دیتا ہے, جب اپنے پاس بلاتا ہے, دنیا سے جاتے ہیں نبی, تو پھر وہی حال ہوتا ہے جیسا عام انسان کا ہوتا ہے, کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے. لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارے نبی چلے جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں, ہے نا, ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو ان جناتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ لگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سلیمان کی موت کا فیصلہ جب ہم نے جاری کیا تو جناتوں کو بھی یہ نہ سمجھ میں آیا کہ یہ رخصت ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے. وہ ایک لاٹھی لے کر کھڑے تھے اس وقت, جب تک اس لاٹھی میں گھن کا کیڑا نہیں لگ گیا, مطلب کہ ایک کیڑا لگ گیا, مطلب کس قدر, کتنا لمبے تعداد, کتنے مہینوں, گھنٹوں, پتہ نہیں اللہ جانے کتنے دن وہ کھڑے رہے ہوں گے, اسی جگہ کھڑے رہے جبکہ ان کی روح قبض کر لی گئی تھی. تو ان کی جنات جو ان کی تابع تھے, جو ان کے حکم مان رہے تھے, جو ان کی باتوں کو پر عمل کر رہے تھے, ان جناتوں کو خبر نہیں ہوئی, اور وہ جنات اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. پھر گھن کا کیڑا ان کی لاٹھی کو کھا گیا, اور وہ لاٹھی اپنی جگہ سے ہل گئی جب وہ پوری پولی ہو گئی. پھر جب سلیمان علیہ السلام کا بدن اس لاٹھی کو پکڑ کر جو ٹکا ہوا تھا وہ گر پڑا, مطلب سلیمان علیہ السلام کی باڈی اس لاٹھی سے ٹکی ہوئی تھی. تب جا کر جناتوں کو یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ جناتوں کے لیے بارے میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح سے جناتوں کو بھی کوئی خبر نہیں ہوتی, جب تک اللہ نہ چاہے جناتوں کو بھی کوئی علم نہیں ہوتا. جناتوں کو غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے, اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثابت کی اس بات کو, اور اس کو سمجھایا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور یہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. آگے اب سبا کی مہارانی کی بات چل رہی, سبا کے لوگوں کی بات چل رہی ہے. آیت نمبر 15 میں سبا کے رہنے والوں کے لیے ان کے رہنے کے مکانوں کے دونوں طرف دائیں بائیں ہرے بھرے باغیچے تھے. سبا جو شہر تھا, اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نوازا تھا, ان کے پاس بہت بڑے
باغیچے تھے, بڑی سلطنت تھی. جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا, ان کا جو جس پر وہ بیٹھتی تھی مہارانی, وہ تخت, اس کا اس کی کرسی, اس کا جو سلطنت, اس کا پورا ساز و سامان, اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ وہ لاؤ لشکر والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ہرے بھرے باغیچے سے نوازا. ان کے لیے ہمارا نشان ہر جگہ موجود تھا, اور ہم نے یہ حکم دیا کہ اپنے رب کا دیا کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو, اور جاؤ صاف ستھرا پاکیزہ شہر پا کر معاف کرنے والے رب کو مت بھول جانا. مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب ہم نے دیا تھا تم کو, یہ تمام سب چیزیں نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو جب ہمارے فرمان کو خیال میں نہ لائیں تو ہم نے ان پر زور کے پانی کا سیلاب چھوڑ دیا. جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کری, اس پر حکم کو نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا سیلاب چھوڑ دیا, اور ان کے دائیں بائیں باغوں کو, باغیچوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. پھر ان باغوں میں کڑوے, کسیلے, نیرس پھل, برے لگنے والے, خراب ٹیسٹ والے, اور تھوڑی سی بیریاں اور جنگل جھاڑی, یہ سب کچھ اس کے سوا کچھ نہیں رہا. مطلب پورا تہس نہس کر دیا باغیچوں کو, باغان کو تہس نہس کر دیا گیا, صرف جھاڑی باقی رہ گئی. اور ایسے ناشکرے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ سزا ملنا ہی چاہیے تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ناشکرا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سزا دیتا ہے. وہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا. ناشکروں کے سوا اس طرح کسی قوم کو ہم اجاڑا نہیں کرتے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. مطلب کہ قوم, کوئی بھی امت کو جب اجاڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ ناشکرا پن ہوتا ہے. جب امت میں ناشکری بڑھ جاتی ہے, لوگ ناشکری کرتے ہیں, شکر گزار نہیں بچتے اللہ تعالیٰ کے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے اجاڑ دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے عمل کرنے پر ہی ہم عذاب نازل کرتے ہیں. آگے فرمایا برکت والی آبادیاں اور ان کے بیچ میں ہم نے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی بسا دیے تھے جو دور سے صاف نظر آتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت طریقے سے سبا کو بسایا تھا کہ وہاں پر لوگ بڑے سکون سے رہتے تھے. آبادیاں تھیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, ایک دوسرے سے وہ دور سے دیکھ لیتے تھے, اور ان کے سفر میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. مطلب ایک سفر کے فاصلے ایک اندازے پر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے. ایک اندازے کے مطلب, اندازے سے مطلب کہ بہت سیمت ایریا میں ان کو بسایا تھا. بہت سکون کی زندگی وہ جی رہے تھے, بڑا آرام سے کھاتے پیتے رہتے تھے. آگے فرمایا رات دن بنا ڈر کے موج سے سیر و سپاٹے کرتے تھے, سفر کرتے تھے. یہ بھی ان کے لیے آسانی تھی, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا. اب دیکھیے لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اتنا سکھ چین دیکھ کر ان کا جی اکتا گیا. استغفر اللہ. مطلب لوگوں کی ایک خصلت ہے, انسان کی, حضرت انسان کی خصلت ہے, انسانیت تمام لوگوں میں یہ برائی ہے کہ انسانوں میں ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کو صحیح طرح سے اس کو نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ مانتے ہیں, نہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ان کو اتنی تمام آرائش دی اللہ تعالیٰ نے, اس کے بعد بھی ان کا جی اکتا گیا. استغفر اللہ. اور کہنے لگے اے رب ہمارے سیر سفر میں, سیر سپاٹے میں دوری ڈال دے, تھوڑا محنت لگے, ایسا کر دے. اس تمنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اپنی تمنا ظاہر کر کے اپنا خود ہی نقصان کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ ناشکرے تھے, ان کو آسانی پسند نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے دعا کر لی کہ ہمارے لیے تھوڑی سی دوری بنا دے, تھوڑا سا ہمارے لیے تھوڑا سا دور دار کر دے ان سب چیزوں کو, ہم اس سے بور ہو گئے. مطلب کہنے کا مطلب کہ وہ ان سب تمام لگژریز سے بور ہو گئے تھے. وہ کچھ لائف میں چینج چاہ رہے تھے, جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کا سوچ ہوتی ہے تو کچھ چینج ہونا چاہیے. روٹین لائف کو پسند نہیں کرتے, کچھ چینج پسند کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سکون دیا, اطمینان دیا, تو اس میں ان کو صبر شکر نہیں ہے. کچھ چینج ایک دینی, مطلب یہ انسانی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے کچھ چینج, کچھ چیلنج. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہاں پر بتایا ہے پہلے کہ ہم نے وہ سکون کی زندگی دے دی تھی, لیکن انہیں چیلنج اور چینج پسند تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس تمنا پر انہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا. پھر ہم نے ان کو مار کوٹ کر تباہی کے گھاٹ اتار دیا, مطلب کہ برباد کر دیا, کہ اب صرف ان کی کہانیاں باقی ہیں. اب ان کی صرف کہانیاں باقی ہیں, کیونکہ وہ ناشکرے ہو گئے تھے. ہر صبر کرنے والے کے لیے ان جو قصے ہیں, ان میں نصیحت کا نشان موجود ہے. بے شک یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیوں فرما رہا ہے یہ تمام باتیں,
क्योंकि इससे इबरत लेना है, तमाम आने वाली उम्मतों को इबरत लेना है। ये हजारों साल पहले की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की, बहुत सालों हजारों साल पहले की बातें हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत। तो इससे सभी लोग सबक हासिल करें, इसलिए कुरान मजीद में ये नकल की गई, ये आयतें मुबारक नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग भी इससे कुछ सबक हासिल करें। आगे फरमाया, इब्लीस ने उनके बारे में अपना गुमान सच पाया कि ये लोग उसके पीछे चल पड़े। मतलब कि इब्लीस यानी कि शैतान को फॉलो करने वाले लोगों को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। जो लोग शैतान को फॉलो करते हैं उनकी बर्बादी है। मगर ईमान वालों का दल ही, मतलब ईमान वालों की जमात ही इब्लीस के छल कपट से बच गई। जो ईमान वाले लोग हैं वो शैतान को फॉलो नहीं करते। और जबकि इब्लीस को ये इख्तियार हरगिज नहीं दिया गया है कि किसी जिसे चाहे बहरा कर दे, गुमराह कर दे, बल्कि हम अपने इल्म से ये बात जाहिर करके बता देना चाहते थे कि आखिरत के दिन पर ईमान किसका है और कौन आखिरत के बारे में शक करने वाला है। और आपका रब पालनहार तो हर एक चीज पर खुद ही निगरानी करने वाला है बेशक। तो ये जो लोग शैतान को फॉलो करते हैं उनको, वही लोग हैं जो दीन में, ईमान में दाखिल नहीं है, दीन को फॉलो नहीं कर पाते, ईमान के पर काबिज नहीं है। ईमान वाले पूरी तरह से ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा है। तो जिनका ईमान मजबूत नहीं है उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही शक करने वाले हैं, आखिरत में इन्हीं पर अजाब है। और फरमाया, कह दो कि अल्लाह के सिवा जिनसे तुम सहारा हासिल करने का दावा करते हो, तो उनको पुकार कर देखो कि तुमको कुछ दे सकें। यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकार सकते हो तो पुकार लो मदद के लिए। सुन लो कि तिनका सुन लो कि एक तिनका बराबर चीज के लिए भी कोई मालिक नहीं है। मतलब अल्लाह के सिवा कोई तुम्हें एक तिनका भी नहीं दे सकता। आसमान और जमीन में कहीं भी उनकी और हमारी कहीं भी कोई साझेदारी नहीं। अल्लाह के साथ किसी के कोई कोई साझेदार नहीं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। अल्लाह के कामों में हाथ बटाने पर उनको कोई दर्जा नहीं, और अल्लाह को किसी ऐसे मददगार की जरूरत भी नहीं बेशक। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ साफ फरमा दिया कि तमाम सब का सब अल्लाह ताला के ताबे है, उसी के हुक्म से होता है। सबका मालिक और सबका रब अल्लाह ताला है। आयत नंबर 23 में आ रहा है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश फायदा न देगी मगर अल्लाह जिसको इजाजत दे। और यहाँ अल्लाह ताला ने कुछ हिंट दी है, कुछ बातें इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश नहीं चलती, ना चलेगी। अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया साथ में, लेकिन अल्लाह जिसको इजाजत दे। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ इसलिए फरमाया जिसको इजाजत दे कि अल्लाह ताला कुछ कुछ बातों पे, कुछ चीजों को अल्लाह ताला इजाजत देगा शफात की। तो शफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल की जाएगी। सही बुखारी की हदीस हमने पहले पढ़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। इसी तरह से कुरान भी अपनी शफात करेगा अपने पढ़ने वालों की। कुरान मजीद की सूरह मुबारक भी शफात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, मतलब कि अल्लाह ये मुझे पढ़ता था, मुझे समझता था, मुझ पर अमल करता था। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन कुछ चीजों कुछ चीजों को छोड़कर किसी की सिफारिश, किसी की शफात कबूल नहीं करेगा, लेकिन जिसकी उसने इजाजत दे दी। तो ये तफसीर और हदीस मुबारक में इसको पता चलता है। तो यहाँ पर यहाँ अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि किसी की कोई सिफारिश काम ना आएगी मगर मगर मतलब लेकिन उसकी जिसकी अल्लाह ताला ने जिसको इजाजत दे दी। फरिश्तों का भी यही हाल है कि अल्लाह के हुक्म को सुनते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। जब उनकी घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। मतलब अल्लाह ताला के सामने इस कदर कांप जाते हैं, डर जाते हैं कि उनको बात भी याद नहीं रहती, समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या हुक्म जारी किया। जवाब मिल जाता है, हाँ ठीक ही कहा, अल्लाह बड़ा आलीशान है। मतलब एक दूसरे को हिम्मत दिलाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि हाँ बेशक अल्लाह बड़ा आलीशान है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में ये बात करी। अब आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, सिर्फ तुम अपने माल और औलाद की वजह से दर्जे हासिल करके हमारे मुकर्रब बंदे नहीं बन सकते। यानी कि दुनियाई मामलों में तुम कितने ही बड़े बन जाओ, तुम्हारी औलादें खूब खूब औलादें हो जाएं, खूब सारे तुम्हारे बच्चे, बीवी बच्चे, खूब सारा तुम्हारे पास माल हो जाए, तो मालो दौलत, बीवी बच्चे, ये सब हमारे रास्ते में तुम्हारे मुकर्रब होने की, यानी कि नेक बंदे बनने की गारंटी नहीं है। हाँ, जो कोई ईमान लाया
اور نیک کام کر کے آیا تو اس کا بدلہ دگنا ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ مال و دولت سے، اولاد سے، طاقت سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں تولے گا. اس کو صرف اس کے ایمان کی بیس پر، مطلب ایمان کے لیول پر، اور کس قدر وہ بہترین کام کر کے نیک کام کر کے آیا اس کا اس کو دگنا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. اور ایسوں کو بہترین محل والے اور امن چین سے رہنے والے محلات، مطلب محل ملیں گے، باغات ملیں گے جنت الفردوس میں. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ ایسے بہترین محلوں میں رہو گے تم، جھروکے والے، جہاں سے بہترین ٹھنڈی ہوا آئے گی، امن چین کے ساتھ رہو گے، وہاں رہنے بسنے کو ملے گا. تو یہ اشارہ جنت الفردوس کی طرف ہے کہ نیک بندوں کو اس کا اجر دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میں نے تم سے کبھی کوئی اس کا بدلہ نہیں مانگا جس کی تمہیں ہدایت دیتا ہوں. یعنی کہ نیک بات کرنے کی، نیک کام کرنے کی، قرآن مجید سنانے کی، نیکی کی دعوت دینے کی، حق کی طرف بلانے کی، تم سے کوئی اجرت اس کے بدلے میں کوئی تم سے ریٹرن نہیں مانگتا. اگر میں نے کبھی مانگا ہو تو مجھ سے ابھی واپس لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام نبیوں نے یہی فرمایا. قرآن مجید میں یہ بات نقل ہوئی، بار بار آیا ہے کہ کسی نبی نے، کسی رسول نے کبھی اپنی امت سے اس کا بدلے میں کچھ نہیں مانگا. جو بھی نیکی کا حکم دیا ہے وہ اللہ کے کہنے سے دیا ہے. اس کے ریٹرن میں کچھ، کوئی کسی سے کچھ ریفنڈ نہیں مانگا، کوئی ریٹرن نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی. اگر مانگی ہو تو واپس لے لو، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو. میرا اجر، میرے اس نیک کام کا اجر تو بدلہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے. سبحان اللہ. کتنی اچھی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے یہی کہا کہ ہمیں دنیائی چیز نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے. تمہارا مال تمہیں مبارک، مجھے صرف بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو یہی ہم سب کا ایک نظریہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نیک بات کریں، نیکی پھیلائیں، نیکی کی دعوت دیں، تو ہمیں بدلہ صرف اللہ سے چاہیے. ہمیں بندوں سے کوئی اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں پورا کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہیے. اجر بدلہ صرف اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اسی کی شان ہے کہ ہر چیز پہ خود ہی گواہ ہے. سبحان اللہ. آپ کہہ دو کہ اگر میں نے صحیح راستہ چھوڑا تو اس کا نقصان خود مجھ پر پڑے گا، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ برکت والا ہے. یعنی کہ ہم اگر کوئی برا کام کریں گے، برا عمل کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں ملے گا، اور ہدایت پر رہیں گے تو وہ برکت کا کام ہے. قرآن اور جو وحی کی جاتی ہے، مطلب قرآن جو اترتا ہے، نازل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، میں یہی یقیناً وہی خوب سننے والا اور خوب بہترین عطا کرنے والا اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہی تم تک پہنچاتا ہوں. اور ہدایت پر رہوں گا تو برکت ملے گی قرآن کی، ہے نا. قرآن مجید میں برکت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ برکت ہے قرآن کی. یہ ہدایت دینا بھی، ہدایت پہ رہنا بھی، مطلب کہ نیک عمل کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، یہ اللہ کا کرم ہے، قرآن کی برکت ہے. اور جو میرے رب سے مجھے ملتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ خوب سننے والا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سب نیک کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اسی کے کہنے سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اس سورہ مبارکہ کے علاوہ اب ہم یہ آج کچھ کچھ لمحے ہمارے پاس بچے ہیں، تو اس میں ہم سورہ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی کچھ حدیثیں، چنندہ مبارک حدیث ہیں، ایک دو حدیثوں کا وقت ہے تو ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4801، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، اے لوگوں. جب ان لوگوں کو آواز دی گئی، وہاں کے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں اور آواز دی ہے. صحیح بخاری کی آیت حدیث نمبر 4801. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر، پکار کر قریش کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو قریش کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بتاؤ کہ میں کیسا انسان ہوں. اگر میں یہ بولوں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تم سے یہ بات کہوں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، مطلب مان لیں گے.
مطلب آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا، اپنے پاس بلایا، اہل قریش کو پوچھا کہ اگر میں ایسا کہوں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ جب ان پر نبوت کا اعلان کیا گیا تو نبوت کے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق میں شمار تھے، مطلب سچ بولنے والوں میں. صادق کا لقب تھا، سچ بولنے کا لقب تھا، سچ بولنے والے. تو لوگوں نے فرمایا کہ بے شک ہم مان لیں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ میں نبی ہوں، اور میں تمہیں دین کی حق کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں. جیسے ہم نے بھی قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ سبا میں آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پھیلانا، قرآن کو سنانا، یہی کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ یہی بتا رہے ہیں ہمیں، اس آیت مبارکہ سے یہی پتہ چل رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی ریٹرن، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ حدیث اس سورہ مبارکہ آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہا ہے کہ میں اگر تمہیں یہ بات بتانے والا ہوں، تمہیں دوزخ سے ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنانے والا ہوں، تو اب تم کیا کرو گے، تم کیا کہو گے؟ تو اس پر ابو لہب بولتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ تم ہلاک ہو جاؤ. تم نے ہمیں کیا اس لیے بلایا؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں استغفر اللہ، نعوذ باللہ، غلط ورڈ بول رہا ہے، خراب باتیں بول رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تبت یدا ابی لہب و تب جو ہم پڑھتے ہیں وہ نازل فرمائی. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی آیت مبارکہ، اور ابو لہب کی بددعا اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں ابو لہب کے لیے. ابو لہب پر وہ بددعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے الٹی اسی کے اوپر پڑی. آخر میں ابو لہب کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بڑی ذلت کی موت مارا. اس کا مال و دولت، اس کا خاندان، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی. اور اللہ والوں کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں کا آخری میں ایسا ہی انجام ہوتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں بتائی، اور یہ پتہ چلا، اور اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلی بات کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس پر ڈٹے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں پریشانی تکلیفیں آتی ہیں، وہ پھیلانے میں تکلیف آئیں تو اس کو سہن کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دین کے دشمن کو خود اپنے طور پر ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بہترین نپٹنے والا، خود بہترین بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم سب سے کہنے سننے میں کچھ سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام کوششوں کو، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے، اور ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام مرحومین کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے، اور سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سب کو، تمام مرحومین کو، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی تمام جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے. ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے. ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما. آمین. شکریہ. اللہ حافظ.